اب دیکھیے دوسرے نبی آئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیجئے اس کتاب میں، اس کتاب میں، قرآن میں آپ اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کریں۔ اِنَّهُ بلا شبہ کان صادق الوعد، وہ وعدے کا بڑا پکا آدمی تھا، تو وعدے کا بڑا سچا آدمی تھا۔ صادق الوعد، وہ جو وعدہ کرتے تھے وہ پورا کرتے تھے۔ اب یہ اشارہ قرآن نے کس طرف کیا ہے، کون سا وعدہ تھا جو انہوں نے پورا کیا ہے؟ مفسرین نے اس پہ لکھا تو ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہے نہیں جس سے اندازہ ہو کہ اللہ تعالی نے کیا ذکر فرمایا۔ کچھ کا خیال تو یہ ہے کہ صادق الوعد، وہ وعدے کے سچے تھے، کہتے ہیں ان کے زمانے میں کوئی آدمی تھا، اس نے ان سے وعدہ کر لیا تھا، پھر یہ اس کے انتظار میں رہے اور کئی دن اس کے انتظار میں رہے، اس لیے اللہ نے بتلایا، لیکن یہ کوئی ایسی روایت ہے نہیں، مطلب مضبوط نہیں، مفسرین نے گرچہ لکھا۔ کچھ کا خیال یہ ہے کہ صادق الوعد جو فرمایا کہ یہ وعدے کے بڑے پکے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو اللہ کے حضور میں اپنے والد سے کہا تھا کہ ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ جان دینے میں مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے، اللہ نے اس لیے فرمایا کہ صادق الوعد، وہ اپنے وعد پہ پورے اترے، اپنے وعدے کے بڑے سچے تھے۔ یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے، لیکن کوئی اور چیز ایسی ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالی نے کیا کہا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو اور کتابوں میں ہو اور لوگوں کی اس تک رسائی نہ ہو سکی ہو۔ بہرحال اللہ کا خود یہ کہہ دینا ہی بہت بڑی بات، اللہ تعالی کا تعریف کر دینا کسی کی، یہ کوئی معمولی سی بات تھوڑا ہی ہے کہ وعدے کے وہ سچے تھے۔ وَقَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اسماعیل علیہ السلام ہمارے رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ رسول اس لیے کہ جرہم قبیلہ جو تھا مکہ مکرمہ میں آ کے رہا، تو ان کی بیٹی کی شادی جرمیوں میں سے ایک لڑکی کی شادی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوئی تھی، تو جرم قبیلے والے کچھ نہیں جانتے تھے، ان کے یہاں بعض روایات میں آتا ہے شرک بھی تھا، تو اسماعیل علیہ السلام نے انہیں اپنے والد کا دین سکھایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو دین تھا اس کی تبلیغ انہوں نے کی اور بیت اللہ کو آباد کیا۔ اس وجہ سے فرمایا کہ رسولن نبیہ، اور نبی تو وہ تھے ہی تھے، اللہ تعالی نے اس منصب پر انہیں فائز کیا تھا۔ اوصاف کیا تھے؟ وَقَانَ یَأْمُرُ، اور وہ حکم دیتے رہتے تھے، کہتے رہتے تھے، کیا چیز؟ اہلہ، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا حکم دیتے رہتے تھے۔ یہ ہے خوبی کی بات کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے رہتے تھے، اور یہ وہ چیز ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی آئی ہے، وہ رات کو اٹھتے تھے اور پھر اپنی اہلیہ کو، اپنے بچوں کو کہتے تھے اٹھو اور نماز پڑھو، اور پھر یہ آیت پڑھتے تھے کہ وَقَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور اسماعیل علیہ السلام تو اپنے گھر والوں کو نماز کا کہتے رہتے تھے۔ اللہ نے بڑی صفت ان کی بیان کی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی نرمی سے، محبت سے اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو نماز کا کہتا رہے، نماز کے لیے ترغیب دیتا رہے، اس لیے کہ نماز کا نہ پڑھنا جو ہے نا، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اتنا بڑا عذاب ہے کہ 59 نمبر آیت میں، یہ صرف 5 آیات کے بعد ہی پتا چل جائے گا کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ وہاں اس کی تشریح کر دیں گے، وَقَانَ یَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بھی 5 آیتیں اور بھی پڑھانی ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا۔ اہلہ کے 2 ترجمے کیے گئے، ایک تو یہ کہ اپنے گھر والوں کو، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اپنی امت کو، وہ امت کو نماز کا کہتے تھے، یعنی جرہم جو قبیلہ تھا ان کی امت، ان سب کو وہ نماز کا کہتے تھے، اور زکوٰۃ کی بھی ترغیب دیتے تھے۔ یہ زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کل ذکر آیا تھا نا، اس میں بھی زکوٰۃ تھی، یہ دیکھیے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، ان میں بھی زکوٰۃ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو زکوٰۃ ہے ہی ہے، تاکہ مال اس میں سے ایک حصہ اللہ کے نام پہ نکلتا رہے، اور معاشرے میں اس پیسے کی وجہ سے، سرکولیشن کی وجہ سے اللہ نے بڑی زبردست بات 28ویں پارے میں بتائی۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، ہم چاہتے ہیں کہ یہ دولت پھرتی رہے
تاکہ تمہارے معاشرے میں چند ایک ہاتھ اس دولت پہ قبضہ نہ کر. 40 سال میں سارا مال نکل جاتا, 2.5% کے حساب سے چلتا. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, یہ دولت صرف تمہارے سرمایہ داروں کے پاس نہ رہے. اس لیے ہم نے یہ نظام رکھے ہیں سارے. اس لیے پیسے کی جمع کرنے کو بغیر وجہ کے اور ضرورت کے شریعت نے ناپسندیدہ قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ہی ایسی کر دی تھی کہ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی ضروریات زندگی کے بعد جو مال رہ جاتا تھا اسے لوگوں کا حق سمجھتے تھے, اپنا حق نہیں سمجھتے تھے. دیتے رہتے تھے لوگوں کو. اپنے مال میں مستقل حصے تھے ان کے جو لوگوں تک پہنچتے رہتے تھے. اتنا اثر تھا اس کا کہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کو جب وفات پہ غسل دیا گیا تو ان کو غسل دینے والے کہتے ہیں, جو تابعین میں سے تھے, وہ کہتے ہیں جب ہم نے ان کا کرتا اتارا تو ان کے کمر پہ نیل پڑے ہوئے تھے, نشانات پڑے ہوئے تھے. تو ان کے بیٹے امام باقر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا ہم نے کہ تمہارے والد کی کمر پہ نیل کس چیز کے پڑے ہوئے ہیں؟ تو وہ روئے اور انہوں نے کہا کسی کو والد بتاتے نہیں تھے, اور وہ رات کو اٹھ کے مدینہ منورہ میں جو بیوہ عورتیں تھیں اور جو یتیم بچے تھے ان کے گھروں پہ سامان لاد لاد کے لے جاتے رہتے تھے اپنی پیٹھ پہ رکھ کے, اور ہم میں سے کسی کو کام نہیں کرنے دیتے تھے اور بتاتے بھی کسی کو نہیں تھے. تو یہ اس بوجھ کی وجہ سے نیل پڑ گئے. ایسے اللہ کے بندے تھے صحابہ رضی اللہ عنہم, بالکل غریب لوگ. وہ محنت مزدوری جا کر کرتے تھے مارکیٹ میں, بازار میں, تو پیسے لاتے تھے. کیوں؟ وہ کہتے تھے اس لیے لائے ہیں کہ صدقہ کریں گے. اللہ نے صدقے کی بڑی فضیلت بیان کی. کماتے تھے اس لیے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اس لیے یہ زکوٰۃ ضروری. اور مسلمانوں نے جب سے یہ معیشت کا نظام چھوڑا ہے, دنیا بھر میں مفلسی اور غربت نے اپنے پاؤں جما لی. اتنی مفلسی مسلمانوں میں آ گئی ہے کہ یہ لوگ زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ اگر سرمایہ دار ادا کرنے لگ جائیں پوری کی پوری, تو پھر غربت کہاں باقی بچتی ہے؟ آپ سوچیں. اور پھر پیسے کا اتنا بے دریغ اور غلط استعمال. قربانی کے دمبے 5,000 میں بھی قربانی ہو سکتی ہے, 5-5 لاکھ کے دمبے خرید رہے ہیں, بیل خرید رہے ہیں, بکرے خرید رہے ہیں 3-3 لاکھ کے. یہ کون سا اسلام اور کون سا دین ہے بھائی؟ حج فرض ہے, کر لیا, چلو کچھ مدت بعد پھر چلے گئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی ہر سال حج پہ جا رہا ہے, ہر سال حج پہ جا رہا ہے, جبکہ اس کے اپنے شہر میں مسلمانوں کے لیے کوئی تعلیمی ادارہ نہیں. اس کے اپنے محلے کے سکول میں, محلے میں بچے کفر میں جا رہے ہیں, ہندو ہو رہے ہیں, انگریز ہو رہے ہیں, عیسائی ہو رہے ہیں, اور اسے پرواہ نہیں ہے, اور وہ پیسہ اس کا سارا حج پہ لگ رہا ہے. اللہ بالکل نہیں پوچھے گا کہ تم کیا کرتے رہے. 3 صدیوں پہلے فقہا کہتے تھے, شامی کو گزرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے, 3 صدیوں پہلے مسلمان مفتی اور فقہا کہتے تھے کہ ہمارے زمانے میں مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئی ہیں اور غربت بڑھ گئی ہے, نفل حج کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا پیسہ لوگوں کی غربت کم کرنے کے لیے استعمال کرے. 3 صدیوں پہلے پھر بھی کہیں نہ کہیں بڑے بڑے نواب اور یہ لوگ موجود تھے. یہ تو اب مسئلہ اتنا بگڑ گیا. یہ دین جتنا آپ تک پہنچا ہے, یہ کہاں سے پیسہ آیا ہے؟ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بعد حکومتوں نے تو سرپرستی چھوڑ دی. اورنگزیب رحمت اللہ علیہ آخری آدمی تھے جنہوں نے حکومت کا نظام ہی یہی بنا دیا تھا کہ انہوں نے ایک تعلیمی نصاب مقرر کر دی. اور انہوں نے کہا اس لیول تک تو ہر ہماری مملکت کا بچہ پڑھے گا, اور اس کے بعد اسپیشلائزیشن جس چیز میں کرے گا ہم اسے لگائیں گے. ہندوؤں نے فارسی سیکھی اور بہت زیادہ سیکھی, اس لیے کہ انہیں پتا تھا وقت کی زبان بدل گئی. اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر بڑے بڑے نواب رہ گئے تھے, اور نوابوں کے جہاں اور بہت سے مشغلے تھے انہیں اللہ نے جو خیر کی توفیق دی, مشغلہ ہی صحیح, کچھ بھی صحیح بھائی, جیسے بھی انہوں نے کیا اللہ جزائے خیر دے انہیں. انہوں نے اپنے لیے یہ بھی ایک مشغلہ مقرر کر لیا تھا کہ جہاں اور بہت سی چیزیں رکھتے تھے مولویوں کو بھی رکھ لیتے تھے. اور فلاں نواب صاحب ان کے ہاں 200 بچے ہیں,
فلاں کے یہاں 500 بچے ہیں، فلاں کے یہاں 1000 بچے ہیں، وہ چندے بندے کچھ نہیں ہوتے تھے. وہ تو اپنی ذاتی جاگیر سے ان کو سارا کھانا خرچہ، اپنی جائیداد، وہاں پر رہنا، وہاں پہ ہاسٹلز ان کے تعمیر کرنا، گھر بنانا، یوں پڑھایا کرتے تھے. تب جا کر یہ دین کا علم بچا ہے. حتیٰ کہ 1857 کے بعد جب مسلمانوں کی حالت اس سے بھی گزری ہو گئی تو 1870 میں جا کر یہ تحریک شروع ہوئی. اور اس کے کچھ عرصے بعد سر سید نے انہی چیزوں سے سر سید بھی آگے چلے ہیں کہ انہوں نے کہا اب تو نواب بھی نہیں رہے، اب کیا کریں. انہوں نے کہا عام مسلمانوں سے جا کے چندے مانگو، 1 روپیہ 10 پیسے اور 5 پیسے اور دمڑی اور پائی جو مسلمان دیں، اس ذریعے سے مدارس کو چلاؤ. اب عوامی چندہ شروع ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے عوامی چندہ نہیں ہوتا تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی تعلیم کے معاملے میں لکھتے ہیں کہ والد صاحب نے پڑھایا ہم بھائیوں کو اور ایک جگہ بھیجا تھا پڑھنے کے لیے، اور ان نواب صاحب کے ہاں لکھتا ہے کہ 500 بچے پڑھتے تھے. اور ہر سال کے آخر پر نواب صاحب رمضان سے پہلے تعلیمی سال مکمل ہوتا تھا تو پھر وہ گنتے تھے، پھر فخر ہوتا تھا کہ ہمارے ہاں کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، تمہاری ریاست میں کتنے پڑھ رہے ہیں، فلاں کی ریاست میں کتنے پڑھ رہے ہیں. ریاستیں ہندوستان میں تھوڑی تھی. تو پتا چلتا تھا کہ ایک نواب کبھی کبھی 5-5 ہزار بچوں کی تعلیم کا والی اور وارث ہوتا تھا. پیسے آتے تھے تو بچوں پہ لگ جاتے تھے، پیسے آتے تھے تو اور عیاشیاں تو جو تھیں ان کی اپنی ذاتی زندگی میں، لیکن بڑے بڑے علماء کو وہ بلاتے تھے اور جہاں سنتے تھے کہ کوئی صاحب علم موجود ہے کہتے تھے ہماری ریاست میں رہیے، یہاں آ جائے. حیدرآباد والوں نے اسی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا. کون آدمی ہے جو حیدرآباد نہیں گیا؟ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ گئے، شبلی گئے، کتنے ہی لوگ ہیں، کتنوں کا نام لیں، مولانا مناظر حسن گیلانی گئے. نظام نے سب کے لیے وظیفے مقرر کر دیے کہ اس کو بھی وظیفہ، اس کو بھی وظیفہ، اس کو بھی وظیفہ. حتیٰ کہ مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں تھے اور کہنے کو ان کے حلقے میں بدعات اور یہ چیزیں زیادہ تھیں، لیکن اجمیر شریف میں جب نظام صاحب گئے ہیں تو 11 مرتبہ مسلسل ان کی مجلس میں حاضر ہوتے رہے مولانا معین الدین کی. اور مولانا معین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علم جب نظام نے سنا تو انہوں نے کہا حضرت کو تو وہاں ہونا چاہیے، اجمیر شریف میں کیا کر رہے ہیں. بڑی تگو دو ہوئی، اجمیر والوں نے چھوڑتے نہیں رہے، انہوں نے کہا گدی ہی نہیں کی ہے. اور نظام اڑ گئے اس پہ کہ انہیں لے کے جانا ہے. وہ لے کے گئے اور 18-19 برس تک نظام جب تک زندہ رہے ہیں حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اپنے پاس رکھا اور کہا حضرت یہاں تعلیم دیجئے، اجمیر میں لوگ آتے ہیں جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں کرنے دے، تعلیم زیادہ ضروری. یہ اتنا کچھ مسلمانوں نے کیا ہے. اس میں زکوٰۃ کا پیسہ بھی ان کا لگتا تھا، اس میں ان کا عشر بھی لگ جاتا تھا، ان میں سالانہ طور پر جو آمدنی ہوتی تھی وہ بھی لگ جاتی تھی. حتیٰ کہ یہاں تک کہ جامعہ ملیہ جب قائم ہوا ہے دلی میں تو یہی لوگوں کے چندے تھے جس سے ملیہ اسکول چلا. اور جب پیسے نہیں رہے تو حکیم اجمل نے بلایا. لوگ تو جانتے نہیں نا نام، لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے کتنی محنت کی ہے اس ہندوستان کی آزادی میں. حکیم اجمل کو بلایا مدرسے والے، ملیہ اسکول والوں نے، اور کہا حکیم صاحب 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں ہوئی اسکول کی اور کالج اور یہ بند ہو جائے گا سب کچھ. تو انہوں نے چپکے سے، غالباً ڈاکٹر انصاری تھے، غالباً نام تو تاریخ میں لکھا ہوا ہوگا، یاد ایسے پڑتا ہے، انہیں اپنی انگوٹھی اتار کے دی اور کہا لے جاؤ اور بمبئی بیچنا، اور 20,000 روپے سے کم کی یہ انگوٹھی نہیں ہے. یہ سن 25 میں 20,000 اس وقت کتنی ویلیو رکھتے تھے. اور وہ گئے اور 20,000 روپے سے زیادہ میں حکیم اجمل خان کی انگوٹھی بھی کی اور پھر جا کر جامعہ ملیہ کی 6 مہینے کی تنخواہیں ہوئی اور پھر پیسے آئے. اور یہ ڈاکٹر انصاری، یہ آپ کو پتا ہے کون تھے؟ نہیں معلوم. یہ واحد آدمی ہے جس کے بوٹ کو، جوتے کو شبلی نعمانی نے چوما تھا. اتنا بڑا آدمی تھا یہ. لکھنؤ سے جب وہ ٹرین پہ چلے ہیں تو جم غفیر تھا مسلمانوں کا، اور شبلی نے کوئی پرواہ نہیں کی کہ کتنے لوگ میرے شاگرد ہیں اور کتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. وہ جھکے اور پاؤں چومے ان کے ڈاکٹر انصاری کے. مگر ڈاکٹر انصاری کو اب کون جانتا ہے؟ یہ سارا نظام مسلمانوں کا تھا، اس لیے کہ وہ نسل در نسل منتقل ہوا تھا نا. پتا تھا کہ ہمارے آباء و اجداد ان کی کیا روایات تھیں، کیسے ادارے چلتے تھے، کیسے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اور اب جو پیچھے آئے ہیں ان کا ذکر آگے پڑھ لینا.
کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، وہ کیا کرتے تھے؟ اپنی اولاد، اپنی امت کو یا گھر والوں کو تعلیم دیتے تھے نماز کی اور زکوٰۃ کی، حکم دیتے تھے، تعلیم نہیں حکم دیتے تھے۔ وکانا، اور اسماعیل علیہ السلام تھے عند ربہ، اپنے پروردگار کے پاس، مرضیہ، اللہ کو بڑا خوش کرنے والا نبی تھا، اللہ تعالی کے ہاں بڑا پسند تھا۔ عند ربہ مرضیہ، اللہ کی رضا اس کے شامل حال تھی۔ سب سے بڑا مقام جو اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ عبودیت آدمی کی طرف سے بندگی، اور اللہ کی توحید وہ اصل نہیں، اصل آدمی کی بندگی ہے جو آدمی کی طرف سے ہے۔ ہاں اس کی طرف اصل توحید ہے، اور اس کی طرف جو بندوں کو مقام ملتا ہے وہ رضا کا ہے کہ اللہ کسی سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے۔ آخری چیز ہے جہاں پہ پہنچ کے نبوت کے بعد جہاں پہنچ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے خوش ہے اور راضی ہے۔ اس سے بڑا مقام تو آگے نبوت ہی تھی، وہ نہیں دی، وہ تو ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے پروردگار کو بڑا خوش کرنے والا تھا، اللہ کو بہت پسند تھا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی کو سورہ مریم پڑھا رہے تھے، تو آتا ہے وہ اس پہ پہنچے تو وہ چیخ پڑے، وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، انہوں نے کہا وہ اپنے رب کو بڑا راضی کرنے والا تھا۔ یہ انتہا ہے آدمی کے اعمال کی کہ آدمی ایسے کام کرے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اور بہت تھوڑے میں خوش ہو جاتے ہیں۔ انہیں کیا چاہیے؟ بندے کی طلب، آدمی کی محنت، اپنی کوشش کر کے اس طلب میں لگا رہے کہ کسی طرح رب راضی ہو جائے، کسی طرح اللہ خوش ہو جائے مجھ سے، اور جس کے لیے خوشی ہو گئی ساری زندگی گزار کے بھی ایک لمحہ اللہ کی خوشی کا مل جائے، کوئی ٹوٹا نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے۔ 60-70 سال کیا، اللہ تعالیٰ کسی کو 60-70 ہزار سال زندگی دے دے نا، اور آخری لمحے میں اللہ اس سے یہ کہہ دے کہ میں راضی ہوں، بس سب پورا ہو گیا۔ اللہ کی رضا اتنی بڑی چیز، رات بھر کھڑا رہتا ہے۔ چلو یہ تو پرانی مثال ہو گئی، ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان میں، ہندوستان کا بھی نہیں کہتا، اپنے ملک کا اپنے شہر کا کہہ دیتا ہوں، تپتی ہوئی گرمی میں دوپہر میں 3-3 گھنٹے گرلز کالج کے باہر کھڑا رہتا ہے نا، صرف اس امید پہ، ہاں واقعی کہ وہ جس سے محبت ہے وہ نکلے گی، اور ایک مرتبہ اگر ہنس کے وہ دیکھ لے، اوفو، اس کی تو چاندی ہو جاتی، وہ نشہ نہیں اترتا۔ ہاں سچ کیا ہے وہ محبت ہے۔ وہ نشہ کہاں سے اترے؟ وہ سب کو بتاتا ہے کہ آج اس نے ایسے مجھے دیکھا، ایسے ہنس رہی تھی، ایسے خوش تھی۔ محبت یہی ہے، اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے کہ مرتے ہوئے وہ ایک مرتبہ ہنس دے، ایک مرتبہ خوش ہو جائے رب، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ ایسی ہزار زندگیاں اس کی خوشی پہ قربان۔ کان عند ربہ مرضیہ، اور وہ اپنے پروردگار کو بڑا پسند تھا، اللہ کو بڑا اچھا لگتا تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور ذکر کیجئے اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، یہ تیسرے اللہ کے نبی ہیں، ان کا بھی مختصر ذکر ہے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، یہ وہی ہیں جو تورات میں ہنوک جن کا نام آیا ہے، جن کا ادریس علیہ السلام ENOCH تورات میں اس نام سے آتے ہیں۔ یہ کون تھے، کہاں تھے، ان کے بارے میں مفسرین کا اختلاف، اور بائبل میں آیا ہے کہ 360 برس ان کی عمر ہو گئی تھی یا 365 سال کے تھے۔ بائبل میں یہ جو عمریں آئی ہیں نا، ایسے ہی جھوٹ ہی ہے، اس لیے کہ ان عمروں کو پورا کرو نا اگر، تو پتہ چلتا ہے دنیا 6-7 ہزار سال پہلے ہی بنی تھی۔ اور یہی وہ گمراہی ہے جو اب ہمارے یہاں غیر محتاط واعظین میں آ گئی ہے۔ یہ واعظ کرنے جب بیٹھتے ہیں، سیرت بیان کرنے، تو یہاں سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام تک پشتیں بیان کر دیں گے کہ یہ 36 پشتیں تھی۔ کوئی پوچھے کہ 36 پشتیں بھئی تم کتنے ہزار سال گنواؤ گے؟ 36 پشتوں میں 36,000 سال ہو گئے تھے، ہر ایک کی عمر 1000 سال کی تھی، ایسے تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، ان کے والد، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان حضرات کی عمریں تو سب لکھی ہوئی ہیں، تو کہاں سے تم؟ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد دنیا کتنے عرصے تک گئی ہے درمیان میں کوئی نہیں جانتا۔ قرآن نے اسی لیے نفی کر دی،
کہ آدم علیہ السلام تک کسی آدمی کا نسب ثابت نہیں ہے، کیونکہ اگر نسب ثابت کریں تو یہ جو اب چیزیں پیش آ رہی ہیں کہ یہ دنیا میں اتنے لاکھ سال پرانی لاش برآمد ہو گئی، یہ اتنے ہزار سال پرانی برآمد ہو گئی، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یہ وہ چیز ہے جو ڈاکٹر مورس بقائی نے جب سوچی نا تو اسے اللہ نے ہدایت دے دی. اور مورس بقائی نے کہا جب میں نے تورات میں پڑھا کہ اتنے ہزار سال عمر ہے تو مجھے خیال آیا کہ یہ تو 6-7 ہزار سال دنیا کی عمر بنتی ہے. اوپر سے تحقیقات جو تھیں وہ اس کے برعکس تھی، تو میں نے کہا یہ ضرور کوئی گڑبڑ ہے، اور پھر اس سے وہ عیسائیت سے منحرف ہو گیا. اسی لیے قرآن نے سورہ ابراہیم میں یہ بات گزر گئی پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی جانتا ہی نہیں ہے تم میں سے کہ درمیان میں کتنی پشتیں غائب ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے 30 صدیاں 3000 برس درمیان میں سے کوئی نہیں جانتا، کسی کو پتا نہیں ہے کہ کیا چیز تھی کیا نہیں تھی. اللہ نے اس لیے فرمایا ہے ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق، یہ تو ہے جو آپ سے ذکر کیا ہے تمہید ہے کہ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کون تھے. آگے چل کے دیکھیے کیا آتا ہے، انہ کان صدیقا نبیا، اور وہ ہمارے نبی تھے علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے سچے نبی تھے. ان کی کس چیز میں سچائی تھی یہ بھی کچھ پتا نہیں چلتا، بس اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ بڑے سچے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اٹھا لیا تھا مکانً علیٰ، اونچے مکان پر، اونچی جگہ پہ ہم نے اٹھا لیا. کئی مفسرین اس طرف گئے ہیں جو اصرار کر کے کہتے ہیں کہ انہیں اٹھا لیا تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پہ انہیں یا تیسرے آسمان پہ یا چھٹے آسمان پہ خدا نے انہیں بلا لیا اور وہ زندہ اٹھا لیے گئے تھے. تورات میں بھی آیا ہے کہ اس میں ادریس علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا تھا، اور تورات سے زیادہ حاشیہ تو تالمود کا ہے. وہاں یہ آیا کہ گھوڑوں کی رت تھی، بگی ہوتی ہے رت تو نہیں ہوتی، رت تو ہاتھی کی ہوتی ہے نا، گھوڑوں کی بھی بگی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں لیکن اسے گھوڑے کھینچ رہے ہوں تو بگی ہوئی نا، ہاتھی کھینچے تو رت ہو گئی. ہاتھی کے اوپر جو چیز ہوئی چلی ہے وہی تو وہ تو رت ہوئی، گھوڑوں کی تو بگی کہلاتی نہیں ہے نا، دونوں میں فرق ہے. جیسے گھونسلہ اور گھر. اچھا تو فرمایا کہ وہ ہاں تالمود والا تو کہتا ہے وہ ان کی رت تھی یا بگی تھی وہ پوری گھوڑوں سمیت ہی اوپر اٹھا کے لے گئے تھے آسمان پہ. تو اس سلسلے میں بعض مفسرین کا تو خیال یہی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلا لیا. اسرائیلی روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی، تو ادریس علیہ السلام نے کہا یہ موت کیسے آتی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے بتایا ایسے ایسے موت آتی ہے. انہوں نے کہا مجھے بھی مار دو، انہیں بھی مار دیا. تو وہ اپنی روح سے اپنے جسم کو دیکھتے رہے کہ کیا ہوتا ہے. پھر جب وہ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو انہیں اللہ تعالیٰ سے خواہش کی کہ مجھے یہیں رکھ لیں، تو ان کے جسم کو بھی وہیں منتقل کر دیا گیا اور وہ وہیں رہ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ لکھا ہے لیکن اس سلسلے میں کوئی روایت صحیح معنی میں مسلمانوں تک پہنچی ہو ایسے نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں کوئی چیز کہی ہو. اس لیے کئی ایک مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انہیں اوپر اٹھا لیا، یعنی ان کا مقام بلند کیا، ان کو عزت دی، ان کو شرف دیا. یہ کچھ مفسرین کی رائے بھی ہے. اسی لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام روایات جن میں آیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا، انہوں نے کہا کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں ضعف نہ ہو، جو کمزور نہ ہو اور جو نکارت سے خالی ہو. وہ کہتے ہیں کوئی ایک روایت بھی اس معاملے میں درست نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انہیں مقام دیا بہت بلند. 6 نبی ہو گئے. اولئک الذین، اب اس آیت کو آپ حل کر لیں خود ہی. اولئک الذین یہ وہ لوگ تھے کہاں سے؟ حضرت زکریا علیہ السلام سے لے کے حضرت ادریس علیہ السلام تک. لکھ لیجئے پھر آسانی سے حل ہو جائے گی. سب سے پہلے ذکر آیا زکریا علیہ السلام کا، پھر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، پھر یحییٰ علیہ السلام کا. دوسرا تیسرے نبی ہوئے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام، پھر چوتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. اچھا، پانچویں موسیٰ اور چھٹے ہارون علیہ السلام. ٹھیک ہوا نا. ساتویں اسماعیل علیہ السلام آ گئے، اور آٹھویں آئے ادریس علیہ السلام. یہ 8 انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا. جی، ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں ہی ان کے بیٹے آ گئے، کیونکہ ان کو اللہ نے مستقل کسی آیت میں ذکر نہیں کیا. چلیے وہ بھی بے شک لکھ لیں. اولئک الذین، یہ لوگ تھے. تو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو شامل کریں تو 10 ہو گئے. یہ 10 پیغمبر ایسے تھے علیہ السلام، انعم اللہ نے ان پہ بہت مہربانیاں کی تھی. من النبیین، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں تھے. خدا نے اپنا انعام، اپنا کرم، اپنی مہربانی کے دریا بہا دیے ان پہ. اللہ نے بڑی نعمت انہیں دی تھی. اللہ نے نبوت دی، اللہ نے کتابیں دیں، اللہ تعالیٰ نے امتیں دیں، اللہ نے ان کا ذکر خیر جاری کیا. ایسے بھی کہ دنیا کے 3 بڑے مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت، یہ تینوں جن کی نبوت پہ اور علو شان اور بلندی اور رفعت پہ متفق ہیں، جیسے حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. خدا نے اتنی مہربانیاں ان پہ کی. من ذریت آدم، یہ سب کی سب اولاد تھی حضرت آدم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے جی، پہلی بات تو پوری ہو گئی. وَمِمَّنْ، اور یہ ان میں سے تھے حملنا مع نوح، جنہیں ہم نے کشتی پر سوار کر دیا تھا، لاد دیا تھا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ ان کی اولاد میں سے تھے. کون کون ان کی اولاد میں سے تھا؟ سارے ہی؟ اچھا چلو. وَمِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم، اور ان میں وہ لوگ تھے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت میں. اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں کون کون سے ہیں یہ ذرا ہٹا دیجیے. حضرت اسحاق چلے گئے، حضرت یعقوب چلے گئے، حضرت اسماعیل چلے گئے، 3 علیہ السلام. حضرت زکریا، یحییٰ، موسیٰ، ہارون علیہ السلام، یہ سب نکل گئے نا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے تھے نا، اور ان کے بعد ہی باقی لوگ آئے. نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تھے نا بھائی. پھر اس کے بعد تورات نازل ہوئی ہے، یہودیت اس کے بعد آئی ہے، عیسائیت اس کے بعد آئی ہے، اسلام اس کے بعد آیا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ذرا نکالیے کون کون نکلے گا. شروع کریں تو حضرت زکریا علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے تھے، وہ بھی چلے گئے. یعنی وہ 3 ان کے باپ آ گئے، ایک ابراہیم، ایک نوح اور ایک آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے. یحییٰ علیہ السلام بھی نکل گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اسحاق علیہ السلام. اب باقی کون رہ گیا؟ ایک ادریس علیہ السلام رہ گئے. اچھا. وَإِسرائیل، اللہ نے فرمایا یہ ان کی اولاد میں تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی. وَإِسرائیل، اور یہ یعقوب کی اولاد تھی. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا نا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آگے کون کون نکل گئے؟ حضرت موسیٰ، عیسیٰ، زکریا اور یحییٰ علیہ السلام، سارے نکل گئے. ادریس علیہ السلام کہیں نہیں آئے. یہ ہے وہ دلیل جن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ادریس علیہ السلام جو تھے یہ تو نوح علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، یہ تو آدم کے بیٹے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کہتے ہیں ادریس علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ اس سے بھی پہلے ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تھا، یہ تو ان سے بھی قدیم پیغمبر ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ منطقی اعتبار سے یہ نتیجہ یہاں سے نکالتے ہیں مفسرین. وہ کہتے ہیں کہ آباء و اجداد کو شمار کرو تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی نکال دو، اسرائیل علیہ السلام کی اولاد بھی نکالو، نوح علیہ السلام کی بھی، تو پھر رہ گئے آدم علیہ السلام. ان کی اولاد میں کہاں؟ تو ادریس علیہ السلام کہاں گئے؟ تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آدم اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا کوئی حصہ ایسا ہے جہاں پہ ادریس علیہ السلام تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انہوں نے دنیا کو بہت کچھ دیا تھا. بادشاہ تھے اپنے زمانے کے، عدل اور انصاف ان کے زمانے میں قائم تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خط بناتے تھے، لائنز کھینچتے تھے. اور آپ نے فرمایا یہ علم تھا جو اللہ نے انہیں دیا تھا. اور اب بھی جس آدمی کی لائن ان کی لائن پہ لگ جاتی ہے
تو وہ پیشن گوئی کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادریس علیہ السلام کے ہاں یہ علم تھا، رمل جسے کہتے ہیں، جفر جسے کہتے ہیں نا، یہ علوم ان کے زمانے میں تھے، اور وہ لائنز لگاتے تھے یا کسی کو کہتے تھے اور لائنز لگائی جاتی تھیں، اور یہ عربوں میں رہا ہے۔ عرب زبردست ماہر تھے اس علم کے، اور وہ اس طرح کرتے تھے عربوں میں بہت سے قبائل کہ کوئی آدمی آتا تھا نا، پوچھتا تھا کوئی کام ہونا ہے نہیں ہونا، کیا ہونا ہے، تو وہ کسی بچے کو پکڑ لیتا تھا اور کہتا تھا لائنز لگاؤ۔ بچہ جب انگلی اٹھا دیتا تھا کہ مطلب کتنی لگاؤں، تو دیکھتے تھے کتنی لگی ہوئی ہیں، اور پھر سے گنتے تھے، اور اگر ایک لائن آخر پہ دو دو کاٹتے چلے جاتے تھے نا، تو ایک لائن رہ جاتی تھی تو کہتے تمہارا کام نہیں ہوگا، اور دو لائنیں رہ جاتی تھیں تو وہ کہتے تھے تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ علم کسی زمانے میں تھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں فرمایا ہے کہ ان کو اللہ نے یہ علم دیا تھا، اب بھی جس کی لائن اس لائن کے مطابق ہو جاتی ہے وہ صحیح نتیجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں اور بھی جن کے متعلق آیا ہے کہ ان سے شروع ہوئی تھی، انہوں نے قلم سے لکھنا لوگوں کو سکھایا، لیکن یہ چیزیں بعض کہتے ہیں اس سے بھی پہلے تھی۔ تو خطوط کا کھینچنا اور اسی طرح نجوم کا علم، یہ چیزیں تھیں، لیکن فقہا نے اس کے بعد میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے ہمارے زمانوں میں، بس وہ ایک چیز تھی جو ختم ہو گئی تھی۔ اور بعض کا خیال یہ ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام جو تھے وہ بھی اسی زمانے کے تھے، حضرت ادریس علیہ السلام ہی کا زمانہ تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس زمانے کی تھیں، بس اب اس کے بعد کچھ علم نہیں اس کا کہ کیا ہوا۔ البتہ لوگ بعض ہیں جو اب بھی ایسے حساب و کتاب کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں ان میں شامل ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے من ذریت ابراہیم و اسرائیل، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اور اسرائیل علیہ السلام کی۔ یہ مستقل ایک علم ہے، یہ لائنز کا کھینچنا، پیشن گوئی کرنا، ذائچے بنانا، یہ مستقل ایک علم ہے، لیکن اب اس کے جاننے والے بہت تھوڑے رہ گئے دنیا میں، عام طور پہ جھوٹ ہی شامل ہو گئے، وگرنہ یہ علم تھا۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اس کے بعد دیکھو، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا، جنہیں ہم نے کیا کیا، ہدایت دی، یعنی ان سب کو ہم نے ہدایت دی تھی، سوجھ بوجھ دی تھی دنیا کی۔ وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے انہیں چنا، یہ سارے ہمارے بندے چنے ہوئے تھے، یہ سارے ہمارے بندے، ہم نے دنیا کے کاموں میں بھی ان لوگوں کی بڑی رہنمائی کی، یہ اتنے اچھے تھے، دین و دنیا جب سب چیزیں انہیں ملی، اذا تتلا علیہم، جب ان پر پڑھی جاتی تھیں آیات الرحمان، رحمان کی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں بار بار اپنے نام رحمان کا ذکر کرتا ہے نا، تو پھر اسی وجہ سے پھر باقی جگہ بھی ہر جگہ رحمت کا اثر ہے کہ فلاں کی رحمت، فلاں کا ذکر کرو، اس میں یہ رحمت تھی، اس میں یہ رحمت تھی۔ اذا تتلا علیہم آیات الرحمان، جب رحمان کی آیتیں انہیں سنائی جاتی تھیں، خروا، وہ گرتے ہیں، سجدم و بکیا، اللہ کے حضور میں سجدہ کرتے ہیں، اور وہ بکیا، اور روتے ہیں، خدا کی آیات سنتے ہیں اور اس پر وہ رو دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام قرآن پاک میں جہاں پر سجدہ ہے۔ پہلا سجدہ آیا تھا سورہ اعراف میں، پھر دوسرا آیا تھا سورہ نحل میں، اور یہ تیسرا ہے، نہیں تیسرا آیا تھا بنی اسرائیل میں، اور چوتھا سجدہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا تتلا علیہم آیات الرحمان، جب خدا کی آیتیں انہیں سنائی جاتی ہیں، خروا سجدا و بکیا، تو اللہ کے حضور گر پڑتے ہیں، روتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان آیات کا سننا اور جب سمجھ آ رہی ہو کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، کون آدمی ہے جس کا دل خدا سے جڑ نہیں جاتا، اور کون ہے جو اللہ کی عظمت کے زیر اثر نہیں آتا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ذرہ ذرہ ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یہ رحمان کی آیات جو ان کی کتابوں میں تھی، اسی لیے نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بات سن کے کہا کہ جعفر جو کچھ تم نے میرے دربار میں پڑھا ہے یہ، اور وہ جو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ آیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی تھی تورات، یہ دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہوئے،
تو قرآن پاک کو سننے کی تاب لانا بڑا دشوار تھا ان لوگوں کے لیے، کیونکہ اللہ کی معرفت نصیب تھی نا۔ اس آیت کے پڑھنے سے جو سجدہ واجب ہوتا ہے اس کے مسائل پہلے گزر چکے۔ فخلف من بعدہم، اور اللہ تعالی نے فرمایا اور ان کے بعد آئے۔ اب آئی بات آگے والوں کی نا، یہ ہے وہ آیت جس کے متعلق عرض کیا تھا کہ آگے آ رہا ہے کہ کیا کرتے رہے پیچھے والے۔ فخلف من بعدہم خلف، اللہ نے فرمایا ہے پھر ان کے بعد آئی ان کی بری اولاد۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے خلف لام کے سکون کے ساتھ، اور ایک ہے خلف لام کی زبر کے ساتھ، بڑا چھوٹا سا فرق ہے۔ خلف جب آئے لام کی زبر کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے اچھا بیٹا، اچھی اولاد، جو پیچھے آئے اچھے تھے، اور خلف جب آئے لام کے سکون کے ساتھ اس کا مطلب ہے بری اولاد۔ کبھی کبھی اشتہار یقین پڑا ہے خلف الرشید، یعنی یہ اپنے باپ کے اچھے جانشین تھے، رشد ہدایت والے جانشین تھے۔ تو خلف اور خلف دونوں کے پڑھنے میں صرف زبر کا فرق ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلف بری اولاد آئی، یہ اللہ کے اتنے اچھے بندے، ان کی جو اولادیں آگے آئی ہیں، اوپر آیا تھا نا کہ کان یامر اہلہ بالصلاۃ 55 نمبر آیت میں کہ اسماعیل علیہ السلام حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز کے پڑھنے کا۔ تو عرض کیا تھا نا کہ نماز کا پڑھنا یہ آگے آئے گا، اور ڈاکٹر انصاری کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان کے بعد کون آئے ہیں وہ بھی آگے آئے گا۔ یہ ہے اللہ نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، اور ان کے بعد جو نسل آئی ہمارے ان اچھے بندوں کے بعد یہ برے لوگ آ گئے۔ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دی۔ سب سے نالائکی کی حرکت یہ کی کہ ان کے باپ دادے جو نماز کا حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو، جن کی امتیں نماز پر قائم تھیں، اور جو اپنی نمازوں کو اتنا اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے قائم رکھتے تھے، اضاعوا الصلاۃ، ان کی اولادوں نے نمازوں کو ضائع کر دی۔ سب سے پہلی گمراہی جو آتی ہے نا یہ یہیں سے آتی ہے۔ بڑی سے بڑی دین کی تحریک اور بڑے سے بڑے خلافت کے داعی اور جہاد، اور یہ لوگ جو نماز چھوڑ دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ روح نکل گئی، بس جو مرضی ہوتا رہے۔ پھر اللہ نے پہلی مرض یہ بتایا ہے کہ اچھے لوگوں کے بعد جب برے آتے ہیں تو یہ نمازوں کو ضائع کرتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز کی احتیاط کرو اور نماز کو قائم رکھو۔ بار بار یہ ذکر آیا، دیکھا آپ نے قوموں کا مرض اللہ نے بیان کر دیا۔ اللہ نے اضاعوا الصلاۃ، ایسے نالائق آئے ان کے بعد کہ ان نسلوں میں سے پہلی حرکت یہ ہوئی کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا۔ نماز کو ضائع کرنے کا یہی مطلب نہیں ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے، اس کو ضائع کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آدمی نماز کے مسائل کو نہ سیکھے اور ایسی نماز پڑھے جو اللہ کے ہاں قبول ہی نہ ہو۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا کتنے عرصے سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کوئی 40 برس تو ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا اتنے عرصے کی نمازیں دوہرا لینا، یہ تو ہوئی نہیں، اور آئندہ نماز سیکھ کے پڑھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے نمازوں کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ان مسائل پہ عمل نہ کرے، ایسی جگہوں پہ جا کر نمازیں پڑھتا رہے جہاں نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کیا ضرورت پڑی؟ اتنی شدید چیز ہے یہ۔ اللہ نے فرمایا اتنے اچھے ہمارے 10 نبیوں کا یا 8 کا ذکر کیا علیہ السلام، فرمایا ان کی اگلی جنریشن جو وارث ہونی چاہیے تھی اچھی، انہوں نے نماز کو برباد کر دیا۔ اسی لیے حدیث میں آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، اور ایک آدمی مسجد میں آیا اور اس نے آ کے سلام کیا اور پھر اس نے نماز پڑھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ اور نماز پھر پڑھو۔ تو پھر گیا، پھر آیا، اور اب نے ارجع فصلی فانک لم تصل، جا اور نماز پھر پڑھ، نماز نہیں ہوئی۔ وہ پھر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس طرح کہا، اور اس نے کہا اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں پھر تمہیں سکھاؤں نماز کیسے پڑھتے ہیں، اور پھر میں بتایا کہ نماز کیسی پڑھنی۔ ایک آدمی کو
حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور وہ آدمی رکوع سے ہی سجدے میں چلا جاتا تھا، بس ذرا سا اٹھتا تھا۔ یہ نمازیں کہیں دیکھنی ہو نا تو بہت سے لوگ یہ تکلف ہی نہیں فرماتے قومے میں آنے کا، رکوع سے ہی سجدہ کر لیا، اور دونوں سجدوں کے درمیان بھی زیادہ نہیں بیٹھتے، کون اٹھے پھر دوبارہ سجدہ کر لیا۔ یہ دونوں چیزیں واجب ہیں، اور اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑ دے تو نماز ٹوٹ جاتی، جان بوجھ کے، اور اگر غلطی سے ایسے ہو جائے تو سجدہ صاحب کرے، سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کسی کو دیکھ لیا تو انہوں نے نماز پڑھ چکا تو انہوں نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا حذیفہ کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم اگر تم اس پہ مر گئے تو تم اس دین کے علاوہ کسی چیز پہ مرو گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ اتنی بڑی بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ پر مرو گے، اور انہوں نے کہا تم کیوں نہیں رکوع سے صحیح طرح کھڑے ہوتے، اور تم کیوں نہیں دونوں سجدوں کے درمیان صحیح طرح سے بیٹھتے۔ یہ نماز کے مسائل ہیں بھائی۔ پوری شریعت میں ہمیں اب تک ایک ہی چیز ایسی ملی ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت زبان استعمال کی ہے کہ ایسی چیز نہیں، یا ایک روایت عصبیت کے متعلق ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ اپنے قوم پرستی پہ دعوت دیتے ہیں نا کہ ہم فلاں قوم کے ہیں ہمارے ساتھ آ کے ملو، ان کے متعلق اتنا سخت جملہ کا آپ نے فرمایا جو اپنے باپ دادا کا نام لے کے تمہیں بلائے، ظلم کے لیے اکٹھا کرے، تو پھر اشارے کنائے سے کام نہ لینا، اس کے باپ دادا کا نام لے کے اسے گالی دو، کیونکہ وہ توڑ رہا ہے مسلمانوں کو نا، وہ اپنا جتھا اور گروپ بنانا چاہتا ہے۔ اور یہ تو ایک حدیث اس معاملے میں ہوئی، اصل میں جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ سخت زبان استعمال کی ہے۔ ہمیں اب تک ایک ہی چیز ملی اور وہ نماز، اتنی سخت زبان ہے۔ ارشاد فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے تشبیہ دی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اٹھتا ہے پہلے بیٹھا رہتا ہے اور سورج کے ڈوبنے کے قریب اٹھتا ہے، نقرہ کا نقرت دی، وہ زمین پر سجدے کرتا ہے جیسے مرغ اپنی چونچ مارتا ہے زمین پہ اور سلام پھیر دیتا ہے۔ اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، فرشتے لپیٹ کے منہ پہ مارتے تھے۔ مرغے سے تشبیہ دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، تم میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھتے ہیں پھر گھٹنے رکھتے ہیں، یہ اونٹوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایسے بیٹھ جاتے ہیں میرے طریقے کے خلاف جیسے لومڑیاں بیٹھتی ہیں، اور آپ نے فرمایا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اپنے پاؤں کو کھڑا رکھ کے، اور ایک پاؤں بچھا کر اور ایک کھڑا رکھ کے نہیں بیٹھتے۔ کئی قائل قلب، کیا یہ کتوں کی طرح بیٹھتے ہیں؟ یہ اس ہستی کے الفاظ ہیں جو رحمت للعالمین تھی۔ اتنی ناگواری گزرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ نماز میں ایسی حرکتیں کرتے تھے، اور کئی احادیث، اور آپ نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ نماز میں یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ نماز چیز ہی اتنی بڑی، نماز ہی سارا نظام قائم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار لوگوں کی توجہ دلائی ہے کہ اپنی نماز درست کرو، اپنی نماز کو ٹھیک کرو، اور لوگوں کو مسائل سکھائیں۔ اس لیے یہ بڑی بڑی اسلامی تحریکوں کے جو چیئرمین اور امیر اور کیا کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ انہیں نماز پڑھنی اور پڑھانی آتی نہیں ہے، اور یہ اتنی بڑی بڑی تحریکوں کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں سے تشبیہ دی ہے لوگوں کو۔ اس لیے بھائی نماز کے مسائل سیکھیں، ہمیشہ نماز پر غور کرے، سنت کے مطابق ایک مرتبہ سیکھ لے، بس ہو گئی، سنت کے مطابق پڑھتا رہے گا ساری زندگی۔ اور لوگ نماز سیکھتے نہیں ہیں، آذان نہیں سیکھتے۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا بھائی جس نے سیکھی ہو نماز۔ پوچھو کہاں سے نماز سیکھی تھی؟ جی مسجد جاتے تھے، والد کو جیسے دیکھا ویسے پڑھ لی، مسجد جاتے تھے جیسے لوگ پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھ لی، تو کسی سے سیکھی تو نہیں نا۔ اس کا مطلب ہے والد کی نماز میں غلطیاں تھیں تو بیٹے کی نماز میں بھی غلطی آ گئی، مسجد والے مل کے سارے غلطی پہ متفق تھے تو آگے
جو گئے ان کی نماز میں بھی غلطی آ گئی۔ یہ چیزیں اللہ نے کہا پہلی مصیبت انہوں نے یہ کی کہ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے نماز کو ضائع کیا، اس لیے اس نماز کو سیکھیے۔ کوئی ایسی غرض نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی شبہ ہو، لیکن ہم یہ عرض کریں گے کہ نماز کے مسائل پہ جتنے اب تک بیانات ہو چکے ہیں نا، انہیں سنیے۔ وہ کوئی 40-45 کتنے ہو گئے؟ ہاں، اور بھی آ گئے 3، تو 42-45 بیانات تقریباً ہو گئے، انہیں سنیے آپ۔ اور اس میں مسائل ہیں، ساری نماز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی کیسے تھی، پڑھتے کیسے تھے۔ ایک بار اپنی نماز درست کر لیجئے، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ آپ کی اگلی نسل نماز ٹھیک پڑھے گی۔ وہ دیکھیں گے کہ والد ایسے پڑھتے ہیں، گھر میں ایسے نماز کا اہتمام ہوتا ہے، پھر نماز ان کی زندگی سے نکلتی نہیں۔ اور جب پتا ہو کہ والد غلط پڑھتے تھے تو پھر بچے کو کیا خبر ہے، یہ غلطیاں نسل در نسل چل رہی ہیں، لوگ نماز سیکھتے نہیں، اذان سیکھتے نہیں، اقامت سیکھتے نہیں، اور بس ٹھیک ہے، جیسے گئے مسجد میں اقامت کہہ دی۔ ایک چھوٹی سی بات ہے اقامت کی، آپ سے عرض کرتے ہیں، اور آپ کہیں یہ دیکھیے گا، کہیں 10 سال میں بھی کہیں نظر آ جائے نا، 10 سال میں بھی زندگی کے، تو ہمیں بتائیے گا کہ وہاں تھی، ہم نے ایسی چیز دیکھی۔ اقامت کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چاروں جو اللہ اکبر ہیں وہ ایک ہی سانس میں کہے جائیں، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر رکا جائے، ایک وقفہ ہو گیا، پھر دونوں کلمے اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ ایک سانس میں دوسرا وقفہ ہو گیا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ یہ ایک سانس میں 3 وقفے ہو گئے، اور حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پھر وقفہ 4، حی علی الفلاح حی علی الفلاح 5، قد قامت الصلاۃ رک جائے، قد قامت الصلاۃ رک جائے، 7 ہو گئے، اللہ اکبر 8، اور لا الہ الا اللہ 9۔ یہ 8 اور بعض کے نزدیک 9، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بعض تو ایسے ہی پڑھتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں اس میں بھی وقفہ ہونی چاہیے۔ یہ 9 وقفوں کے ساتھ یا 8 وقفوں کے ساتھ اقامت کہنا سنت ہے۔ آ گیا خیال میں؟ اب جاؤ، 10 سال کے لیے بھی اگر تمہیں کہیں مل جائے، ان مسلمانوں کو اقامت سنت کے مطابق نہیں کہنی آتی، نماز غارت کرتے ہیں، اور امام ہمارے نزدیک اس کی نماز سب سے زیادہ صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت امام پر نازل ہوتی ہے، اور پھر خدا کی رحمت دائیں طرف کے نمازیوں پہ آتی ہے، پھر بائیں طرف کے نمازیوں پہ آتی ہے۔ اور امام اگر ایسا ہو کہ اس کے حالت ہی بگڑی ہوئی ہو اور نماز نہ ہوتی ہو، آدمی کیا جھک مارے، کیا کرے؟ اسی لیے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو جب کوفہ کی سے بلایا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عادت یہی تھی کہ وہ جس کو بلاتے تھے اور ناراض ہوتے تھے اسے حکم دیتے تھے مسجد نبوی میں ٹھہرانے کا، اور پھر ملتے نہیں تھے 2-2 دن 3-3 دن، نماز پڑھاتے تھے، بیٹھتے تھے، باقیوں سے باتیں کرتے تھے، جس کی سختی آتی تھی اس سے بات نہیں ہوتی تھی۔ تو جس کی بھی شامت آتی تھی وہ پھر سوچتا تھا کہ امیر المومنین کچھ بات تو کریں، کچھ تو کہیں، سزا دیں، کچھ کریں، اس ذہنی الجھن سے تو دور ہوں۔ لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ایسے نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ہنس رہے تھے، اور فرمایا سعد یہ کوفہ والے تیری ہر چیز پر اعتراض کرتے ہیں، حتی علی صلاتک، یہاں تک کہ کہتے ہیں سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین یہ اعتراض کرتے ہیں اس سعد پہ جب وہ اسلام کا 7واں حصہ تھا، اور 1 ہفتے تک کل اسلام کا 7واں حصہ رہا، اور کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور میں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پھر انہوں نے کہا میری نماز پہ اعتراض کرتے ہیں، اور میں تو انہیں ایسی ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، کہ پہلی 2 رکعتیں فرض کی لمبی اور 2 آخری جو بعد والی ہیں وہ چھوٹی۔ اور پھر جو جملہ انہوں نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی کیا قدر تھی ان لوگوں کیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین سعد کو ابھی تک اگر نماز پڑھانی نہیں آئی اذن ذل سعی، تو میں نے تو عمر برباد کر دی۔ ذل سعی ہمارے استاد تھے رحمت اللہ علیہ، اس کا ترجمہ کرتے تھے ذل سعی، پھر تو ہم نے جھک ماری،
کیا کیا؟ نماز بھی نیک پڑھانی آئی تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اس لیے نماز کی تعلیم حاصل کیجئے. نماز پڑھنی کیسے، بس یہ ٹھیک ہو جائے نا، پھر بہت سی چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور انہوں نے کہا میں تمہیں خط لکھ رہا ہوں اپنے سارے عمرا گورنرز کے نام، اور خط لکھا اور کہا لوگوں کو نماز کی تعلیم دو، اور جو نماز ضائع کر دیتا ہے وہ باقی دین کے معاملے میں زیادہ ضائع کرنے والا ہے. باقی دین کو تو اور بھی ضائع کرے گا جو اپنی نمازوں کو ضائع کرتا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب ہوش آئی ہے اور ان کا خون بہ رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھ پہ کس نے حملہ کیا؟ لوگوں نے کہا فلاں نے. تو آپ نے فرمایا مسلمان ہے یا نہیں؟ لوگوں نے کہا نہیں مسلمان نہیں ہے. تو شکر ادا کیا، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے. عمر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مسلمان ہے تو قیامت میں عمر کے خون کا حساب جب آئے گا اور وہ اپنا سجدہ پیش کر دے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا. فرمایا شکر ہے میرا خون اس نے کیا ہے جس کے پاس کوئی سجدہ نہیں، یعنی اللہ مجھے اس شہادت پہ اجر دے گا. اتنی بڑی چیز سمجھتے تھے نماز کو کہ وہ توقع رکھتے تھے کہ قاتل کو معافی مل سکتی ہے، اللہ کا فضل اس کے بھی شامل حال ہو سکتا ہے. اتنی اہم چیز تھی. اسی لیے اللہ نے فرمایا پہلی حرکت ان نالائکوں نے یہ کی کہ اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور دوسری حرکت یہ انہوں نے کی کہ اللہ کی اطاعت سے منہ پھیر لیا، مزوں کے پیچھے پڑ گئے. اصل ترجمہ جو ہے نا وہ یہ ہے واتبعوا الشہوات، مزوں کے پیچھے پڑ گئے. شہوت کا لفظ جو ہے عربی میں وہ مزے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مزوں کے پیچھے پڑ گئے، کھانے کا یہاں مزہ ہے، پینے کا یہاں مزہ ہے، اس کام کا یہ مزہ ہے، اور زندگی کے حقائق سے بے خبر ہو گئے. مزے تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آدمی ان چکروں میں رہتا ہے اور زندگی کے حقائق سے بے خبر ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہو گئے تھے، انہوں نے یہ حرکتیں شروع کر دی تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی نماز کو ضائع کرتا ہے وہ آدمی مزوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مزوں کے چکر میں پڑتا ہے نا اس کی نماز ضائع ہو جاتی ہے. جو آدمی بھی زندگی کے مزوں کے چکر میں پڑ جاتا ہے، حرام کھانے کا مزہ ہے نا، علیہ باللہ. اسی طرح جن لوگوں کو حرام کے لقمے منہ کو لگ جاتے ہیں مزہ آتا ہے نا، پھر نماز ضائع ہو جاتی ہے. وہ کیسے نماز پڑھے گا بھائی؟ اسے کیوں خدا توفیق دے گا کہ اللہ کے سامنے جھکے؟ حرام کاموں کے مزے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں معراج میں گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا صاف اور کھانا اچھا ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، گوشت بھنا ہوا، اور اسے نہیں کھا رہے، اور گلا سڑا گوشت ہے اسے کھا رہے ہیں جس میں سے بو آ رہی ہے. تو میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اپنی بیوی کو جو چھوڑ دیتے تھے اور غیر عورتوں کے پیچھے چل پڑتے تھے. یہ مزے ہی ہیں نا. ایسے مزوں میں جو پڑے گا پھر وہ کیوں نماز پڑھے گا بھائی؟ وہ اس کا کیا تعلق رہے گا؟ اللہ نے فرمایا واتبعوا الشہوات، وہ مزوں کے پیچھے پڑ گئے. یہ ان نالائکوں نے دوسری حرکت کی. تو پھر ڈاکٹر انصاری کے بعد کیا ہوا؟ یہی باتیں جو بر صغیر میں اصل لوگ تھے جب گزرے ہیں تو ان کے بعد والے اس امت میں، پوری امت میں 5% بھی نمازی نہیں. 5% لوگ نمازی نہیں ہیں. اور فرض کر لو 4% جو نماز پڑھتے ہیں انہوں نے اللہ ہی خیر کرے نماز سیکھی کہیں نہیں. تو جو فقہی اعتبار سے نماز نہیں ہوتی ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ کیسے فتویٰ دیں کہ یہ نماز ہو گئی؟ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہوگی یا نہیں ہوتی ہوگی وہ تو خدا جانے، اس کا بندہ جانے، مگر صاف صاف دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نماز سے کیا تعلق ہے. تو پتہ نہیں آپ کہیں لطیفے کی بات، وہ لڑکوں کو شرارتیں سوجتی ہیں نا، تو ایک آدمی بھاگتا بھاگتا آیا، ہم نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے ایک صاحب پڑھ رہے تھے، تو وہ بھاگنے کے انداز سے اتنی زور زور سے بھاگا کہ اندازہ ہو گیا کہ فلاں صاحب ہوں گے. تو انہوں نے نیت شروع کی اور انہوں نے کہا کہ فرض نماز ظہر کی اور 3 رکعتیں امام صاحب کے پیچھے، اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہہ کے اب میں سن رہا ہوں تو کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. تو پیچھے ایک لڑکا بولا، اس نے کہا ارے فلاں
اور 3 نہیں 4 رکھتے، کہتے ہاں 4 رکھتے، وہ بھی ہم دیکھا تبارک اسمک کا تعالی جدک. یہ نماز ہے، ہو رہی ہے، مطلب وہ ثنا بھی جا رہی ہے. اسے کہتے ہیں ہاں 4 رکعتیں اور تکبیر بھی کہہ لی اور نماز بھی ہو رہی. اور اتنے لوگ بعض ہنسے کہ ان کی نماز ٹوٹ گئی، تو سلام پھیرا تو ان کا کیا ہو گیا ہے؟ کہنے کہ اس نے لقمہ دے دیا تھا. علیہ باللہ بھی لقمہ میں کہاں دیا تھا؟ وہ تو اس نے شرارت کی، تو اسے پرواہ ہی نہیں ہے کہ کہاں کھڑا ہے، کیا چیز ہے، یہ نماز ہو رہی. اللہ نے فرمایا یہ ہیں مزوں کے چکر میں پڑ گئے اور نماز کو ضائع کر دیا. فسوف یلقون غیا، سو یہ عنقریب ملیں گے. کس سے جا کر ملیں گے؟ کہاں ڈالے جائیں گے؟ فسوف یلقون غیا، عنقریب گمراہی سے جا ملیں گے. سو آگے ملے گی انہیں گمراہی. نماز چھوڑ دی، مزوں میں پڑ گئے، اس کے بعد پھر گمراہی آ گئی. اور یہ گمراہی جب بڑھتی ہے تو دل پہ مہر لگ جاتی. اس لیے جو کام کرنے کے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگلی نسلوں کی نماز کی حفاظت کرو. کسی طرح انہیں نماز سکھاؤ کہ بھی نماز کیسے پڑھتے ہیں، صحیح نماز کیسے پڑھتے ہیں، اذان کیسے دیتے ہیں، اقامت کیسے کہتے ہیں. اور اب ایک شخص ہمارے خیال میں ایسا ہے جسے اس نماز کی بہت بڑی فکر ہے، اور وہ ہردوئی میں مولانا ابرار الحق صاحب. ان کے مریدوں کو آپ دیکھیں، ان سے ملنے جلنے والوں کو دیکھیں، اتنے سخت ہیں تربیت میں، خاص طور پہ نماز کے معاملے میں. ایک ایک سنت، ایک ایک مستحب، ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں. ہمارے یہاں پاکستان میں تشریف لائے تھے اور 2-3 چیزیں کسی نے ایسے کی تو اتنی بری طرح ڈانٹ پڑی، کہنے لگے تمہیں کسی نے نہیں سکھایا نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ کیسی نماز شروع کر دی. اور ساری باتیں نماز. مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ تھے، اور مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو یو پی میں ادھر مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کا مقام تھا، لکھنؤ اور ان اطراف میں مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا مقام تھا. اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ کو خلافت ملی تھی بھوپال سے. مولانا یعقوب صاحب مجددی رحمت اللہ علیہ سے، اور یہ بھوپال کا جو سلسلہ ہے یہ سے مجدد رحمت اللہ علیہ کا خالص سلسلہ ہے اب تک. اور مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ پہ اتنا اثر تھا نماز کا کہ جمعیت علماء ہند میں سیاست ساری کی ساری انگریزوں سے ٹکر، یہ وہ کہیں کھڑے ہوتے تھے تقریر کرنے کے لیے جلسے میں تو 2-4 باتیں سیاست کی، پھر کہتے تھے کہ بھائیو اچھا نماز کے متعلق سن لو، نماز کیسے پڑھتے ہیں، پھر نماز کے مسائل شروع کر دیتے تھے. تو کئی لوگوں نے اس وقت کہا حضرت سیاسی جلسہ ہے، سارے ہندو مسلمان سب آئے ہوئے ہوتے ہیں، انگریزوں کی مخالفت کی بجائے نماز کی تقریر. انہوں نے کہا مولانا کو چھوڑ دو، ان پہ تو اتنا غلبہ ہے کہ کوئی بات کریں گے آخر پہ نماز میں لے آئیں گے. اور اسی لیے ان کی انتقال پتہ ہے کیسے ہوا؟ ان کا انتقال بھی ایسے ہی ہو گیا کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت آیا اور عصر کی نماز انہوں نے پڑھائی اور سجدے میں ہی جان نکل گئی. یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے. یہ لوگ جسے اتنی چھوٹی چیز سمجھتے ہیں نا، قرآن نے یہ بتا دیا. اللہ نے کہا نمازوں کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے خواہشات مزوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، حرام مزے. فسوف یلقون غیا، یہ عنقریب گمراہی میں یا یہ کہ کل کو یہ گمراہی میں آگے انہیں گمراہی ملے گی. الا من تابا، ہاں مگر وہ آدمی جو توبہ کرتے، معافی مانگ لے اللہ سے، وآمنا اور ایمان لے آیا، وعمل صالحا اور جس نے نیک کام شروع کیے، نیک کام کرنا شروع کر دیے، نماز کا پابند ہو گیا، ان حرام مزوں سے اس نے توبہ کر لی. فاولئک يدخلون الجنہ، ہم سے جنت میں داخل کر دیں گے، وہ جائے گا جنت میں. ولا یظلمون شیئا، اور کوئی چیز بھی اس کی نیکیوں میں سے کم نہیں ہوگی، یعنی اسے ساری کی ساری نیکیوں کا پورا اجر جو ملنا چاہیے تھا وہ ملے گا. اپنی حالت درست کر لے، اور حالت کا درست کرنا یہی ہے کہ نماز پڑھے، سیکھے نماز کو کیسے پڑھنی ہے. اتنے محتاط تھے، یہ امامت صغرا ہے نماز، چھوٹی امامت ہے نا، اور خلافت امامت کبرا ہے، خلافت بڑی امامت ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں
حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر دیا تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے جا کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابو بکر بہت نرم دل کے ہیں اور آپ کی جگہ پر میرے والد کھڑے نہیں ہو سکیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا اور آپ نے فرمایا تم ان عورتوں جیسی باتیں کرنے لگی ہو جیسے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں عورتیں باتیں کرتی تھی. جاؤ انہیں کہو میری جگہ نماز پڑھائیں. اور اس سے بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے مقام پہ. اور 17 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پڑھائی ہیں یا 16 نمازیں پڑھائی ہیں. یہ امامت کبریٰ کی طرف اشارہ تھا اصل میں کہ جس کے حوالے نماز کر دی ہے وہی امام ہے تمہارا. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت آپ نے کیسے مان لی, وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہو گئے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا دین ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر گئے تھے, ہم نے اپنی دنیا بھی انہی کے حوالے کر دی. وہ دین سے مراد یہ تھی کہ نماز ان کے حوالے کر گئے تھے. اللہ نے فرمایا کہ پھر جو آدمی اپنی حالت کو بدل لے گا ہم اسے جنت میں بھیجیں گے, جائے گا جنت میں, کوئی چیز اس کی نیکیوں میں کم نہیں کریں گے. پھر جنت کیا ہے؟ جنات عدن التی, جنت تو وہ جگہ ہے, ٹھکانہ ہے, عدن ہمیشہ رہنے کی جگہ, اللہ تی جس کا وعد الرحمن, رحمان نے وعدہ کیا ہے عبادہ اپنے بندوں سے بالغیب, بن دیکھے. اپنے بندوں کو وعدہ دے دیا ہے اور بندوں نے اسے دیکھا نہیں ہے, یعنی وعدہ در وعدہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی امت میں جو اچھے لوگ ہیں انہیں دے دیں گے. پھر یہ وعدہ صحابہ رضی اللہ عنہ تک پہنچا, پھر اگلی نسل, اس سے اگلی نسل, اس سے اگلی نسل, ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے یہ وعدہ کیا اپنے بندوں سے, رحمان نے بالغیب, اور وہ بندوں نے دیکھی نہیں ہے جنت. انہ بلا شبہ کان وعدہ ماتیہ, اللہ کا وعدہ تو ایسا ہے اس کو اپنے وعدے کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. ماتیہ, پہنچنا ہی پہنچنا ہے اپنے وعدے پہ. خدا کا یہ کہہ دینا بھی کافی تھا کہ ہم نے وعدہ کیا ہے, آگے تاکید کر دی کہ ہمیں تو ہر حال میں اپنا وعدہ پورا کرنا ہے. جنت کیا چیز ہے؟ لا یسمعون فیہا, نہیں سنیں گے وہ اس میں لغون, بک بک, کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے. جھوٹ, غیبت, چیخ و پکار, یہ چیزیں کوئی جنت میں ایسی چیز نہیں ہوگی. انسان کا تزکیہ ہوا ہو تو یہ دنیا بھی جہنم محسوس ہونے لگتی ہے. اس وقت جب اٹھتے بیٹھتے کسی کی مجلس میں جاؤ, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غیبت کر رہا ہے, یہ تہمت لگا رہا ہے, یہ کچھ کر رہا ہے, یہ کچھ کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہماری جنت ان چیزوں سے پاک ہے, کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے. الا سلاما, ہاں ہر طرف سے سلامتی کے پیغام آئیں گے, اللہ کی طرف سے سلام بھیجا جائے گا, فرشتے آ کے سلام کریں گے, آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے, سلام کریں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ, اور ان کو ہم رزق دیں گے, فیہا, اس جنت میں, بُکْرَةً وَعَشِیًّا, صبح اور شام. صبح اور شام رزق دیں گے, شام تو ہوگی نہیں, تو مطلب ہمیشہ انہیں رزق دیتے رہیں گے, ان کو دائمی طور پر رزق ملے گا. کیونکہ شام ہوگی تو اندھیرا ہو جائے گا, تو جنت میں تو اندھیرا نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, صبح شام رزق دیں گے, یعنی مسلسل جب بھی ضرورت پڑے گی. اور رزق صرف کھانے پینے کے معنی میں ہی نہیں, انسان کو اپنی ضروریات زندگی کے لیے جتنی بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس سے بھی بڑھ کے تعیشات کے لیے بھی جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, اللہ نے فرمایا ہم ہر چیز انہیں دیں گے. وہ تو ایسی جنت ہے, تلک الجنہ, اور یہ ایسی جنت ہے التی نورث, اس جنت کو میراث میں دے دیں گے, وراثت میں دے دیں گے. من عبادنا, ہم اپنے بندوں میں سے ان کو, من کان تقیا, جو ہمارا بندہ اچھا تھا پرہیزگار, اس کو باپ کی وراثت میں جنت مل جائے گی. دیکھا, اس سے بڑی اچھی بات مفسرین نے لکھی. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بتایا تم وارث ہو جنت کے, بس اپنا نسب ثابت کرو کہ تم صحیح وارث ہو. تو صحیح نسب ثابت کرنے کے لیے وراثت تو آئی باپ سے, اور باپ تھے حضرت آدم علیہ السلام, جنت اللہ نے انہیں دی تھی. اللہ نے فرمایا ان کی اولاد میں اس کو دیں گے جو واقعی ان کا بیٹا ہے. تو ان کا بیٹا تو وہی ہوا جس کا ایمان پورا ہوا, کہ ایمان کم سے کم کوالیفیکیشن ہے. اسی لیے مفسرین نے اس سے ثابت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت کے لیے انشاءاللہ ایمان بھی کافی ہو جائے گا.
اگرچہ اس انسان کے عمل صالح نہ ہو، کیونکہ جنت جو ہے وہ عمل کا نتیجہ نہیں قرار دی، بلکہ جنت کے متعلق فرمایا ہم اپنے فضل سے دے دیں گے، تو اصل تو اللہ کا فضل ہے، اصل تو اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی عنایت ہے، جس پہ بھی ہو جائے۔ ہاں اس کے لیے من کان تقیہ، جو آدمی بھی نیک ہے، پرہیزگار ہے، ہم انہیں جنت دے دیں گے، ہم ان کا ٹھکانہ وہ بنا دیں گے، اور یہ جنت انہیں وراثت میں مل جائے گی، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث جو ہے ان کی صالح اچھی اولاد کی طرف منتقل ہو جائے گی۔